والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کچھ جانیں گے وسوسے کے بارے میں۔ وسوسہ اگر اس کا لغوی معنی دیکھا جائے تو اس اعتبار سے اس کا معنی دھیمی آواز، شر، برے خیالات اور فاسد فکر یعنی بری سوچ کے آتے ہیں۔ اور اگر تعریف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وسوسہ اس بات کو کہتے ہیں جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ شیطان انسان اور جن کی صورت میں آ کر وسوسے ڈالتا ہے اور پھر گمراہ کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یعنی شیطان زبان و آواز سے نہیں بہکاتا بلکہ براہ راست دل میں اثر ڈالتا ہے، بری چیز کو اچھی چیز کر کے دکھاتا ہے، خود دشمن ہے مگر دوستی کے لباس میں آتا ہے، پھر جیسا انسان ہو ویسا ہی اسے وسوسہ ڈالتا ہے۔ آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے من الجنت والناس، جنوں اور انسانوں میں سے۔ یہ بیان ہے وسوسے ڈالنے والے شیطان کا کہ وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ جیسے شیاطین جن انسان کو وسوسے میں ڈالتے ہیں، ایسے ہی شیاطین انسان بھی ناصح بن کر، ان کے دوست بن کر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ پھر اگر آدمی ان وسوسوں کو مان لیتا ہے تو اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے اور وہ اسے خوب گمراہ کرتے ہیں۔ اور اگر انسان ان سے نفرت کرتا ہے، متنفر ہو جاتا ہے، تو یہ وساوس، یہ جنات، یہ شیاطین، یہ انسان کی صورت میں موجود وساوس ڈالنے والے لوگ اس سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ انسان کو چاہیے وہم اور وسوسے کی دنیا سے باہر آ کر شک اور شبہات سے بچ کر حقیقت کو پہچانے، ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دے اور اپنی آخرت سنوارے۔ وسوسے کے اگر علاج کی بات کی جائے کہ آخر وسوسے انسان کو آتے ہیں تو اس کا علاج کیا ہے، آخر ایسا ہم کیا کریں کہ یہ وساوس ہمیں نہ آیا کریں؟ تو اس کی سب سے بڑی تھراپی تو یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اگر کوئی بری بات جنم لیتی ہے، اگر کوئی بری شک و شبہات جنم لیتے ہیں، تو حدیث مبارکہ کی روح سے ثابت ہے کہ ان کو توجہ نہ دی جائے، ان کے پر بات ہی نہ کی جائے۔ اور اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ ایک ہائی وولٹیج کا تار آپ کے نزدیک سے گزر رہا ہے، بے شک وہ گزر رہا ہے، وہ آپ کو اس وقت تک نقصان نہیں پہنچائے گا جب تک آپ اس کو ٹچ نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کو پکڑیں گے نہیں۔ وہ تار، وہ الیکٹرسٹی گزرتی رہے گی، لیکن جیسے ہی آپ اسے ٹچ کریں گے یا جیسے ہی آپ اسے پکڑیں گے تو پھر آپ اس جہان فانی سے کوچ کر جائیں گے۔ تو وسوسے کا حال بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے اس کو اہمیت دی، اپنے دل میں جگہ دی، آگے بیان کر دیا یا اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، تو اب یہ وسوسے آپ کو یقیناً نقصان پہنچائیں گے، اور وہ لوگ یا وہ شیاطین یا وہ جنات جو آپ کو وساوس میں ڈالنا چاہتے ہیں، ان کا حربہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ خود کو محفوظ کرنا ہے، خود کو سیف کرنا ہے، اس طور پر کہ رسول اللہ کی سنت مبارکہ بھی ادا ہو جائے کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کو اہمیت نہ دی جائے۔ اور یہ امت محمدی کا خاصہ ہے، یہ رسول اللہ کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس امت محمدیہ پر وساوس کی پکڑ کو معاف فرما دیا۔ یعنی آپ کے دل میں کوئی برے سے برا خیال بھی آ جائے تو تب بھی آپ کو معاف کر دیا جائے گا، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، اس پہ کوئی سزا نہیں ہے۔ حالانکہ اگر پچھلی امتوں کو دیکھا جائے تو وہاں وساوس کی بھی پکڑ تھی اور ان کی بھی سزا تھی۔ تو ہمیں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں سے پیدا فرمایا اور ہمیں نہ جانے کتنے ہی انجانے گناہوں سے محفوظ کر دیا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی
نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔